أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم یہ کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو ان کے معاملے میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا بہت واضح گمراہی میں اس آیت کریمہ کی شان نزول اکثر مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بیٹی تھیں سیدہ زینب بنت جہش، آپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی یہ صاحبزادی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو آزاد کرنے کے بعد ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن پھر اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ آپ زید کے لیے زینب کا رشتہ طلب کریں۔ زینب رضی اللہ عنہا قریش کے بڑے اونچے خاندان کی تھیں اور بہت حسین و جمیل بھی تھیں، تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اگرچہ حضرت زید بھی اصل میں تو عرب ہی تھے اور ایک دشمن قبیلے نے انہیں اغوا کر کے بازار میں فروخت کر دیا تھا۔ وہاں سے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے بلکہ اس وقت اسلام ہی نہیں تھا، تو انہوں نے خریدا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رشتے میں ان کی پھوپھی لگتی تھیں، ان کو انہوں نے یہ غلام تحفے میں دے دیا۔ بعد میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو زینب نے کہا جی کہ میرا ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے یہ رشتہ ہوگا۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو اس کے بعد سیدہ زینب مان گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس آیت کا حکم عام ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم واضح طور پہ آ جائے جس میں انکار کی گنجائش نہ ہو تو اس میں کسی مومن کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اختیار دے دیں تو پھر اس میں مسلمان کو اختیار ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بریرہ کو اختیار دیا کہ اس کا نکاح ہوا تھا مغیث کے ساتھ، یہ بھی لونڈی تھی اور وہ بھی غلام تھا۔ تو جب بریرہ آزاد ہو گئی تو پھر اس کو اختیار ہو گیا کہ یہ چاہے تو مغیث کے ساتھ رہے، چاہے تو اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دے۔ تو اس نے کہا جی میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مغیث گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتا تھا اور منت سماجت کرتا تھا کہ اللہ کے لیے تم ایسا نہ کرو اور میرے ساتھ اپنی شادی کو برقرار رکھو، لیکن بریرہ نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا، فرمایا اے عباس تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ کچھ خیال کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، انما انا اشفع، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے مغیث سے کوئی حاجت نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر علیحدگی کروا دی۔ تو فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بڑی سخت گمراہی میں ہے، بڑی واضح گمراہی میں ہے۔ جیسے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پیغمبر کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی فتنہ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے یا پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے پیغمبر کے حکم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی حکم اللہ کے نبی نے دے دیا ہے ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس پر عمل کرے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وتخشی الناس، آپ لوگوں کی ملامت سے ڈرتے تھے۔ واللہ احق ان تخشی، اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں،
اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا کیا جانے والا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وہ آدمی جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی زید بن حارثہ، اللہ نے انعام یہ کیا کہ مشرک قبیلے سے اسے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، جو کہ افضل البشر ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کی خدمت میں اللہ نے زید کو پہنچا دیا، اور پھر اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد زید کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، اور وہ یہ حضرت زید ہے، اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زید کی اور ان کے بیٹے اسامہ کی بے پناہ محبت ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی دائیں ران پر سیدنا حسین کو بٹھائے ہوئے تھے، اور بائیں ران پر سیدنا اسامہ بن زید کو بٹھائے ہوئے تھے، تو آپ ان سے کھیل رہے تھے اور فرما رہے تھے یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی اے اللہ آپ محبت فرمائیں۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جس پر اللہ نے بہت بڑے احسانات کیے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر احسان کیا کہ آپ نے اس کو نہ صرف یہ کہ غلامی سے آزاد کر دیا، بلکہ جب ماں باپ اس کو لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے زید، ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو زید نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ چلے جاؤ، مگر زید نے یہ فیصلہ کیا کہ میں والدین کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے زید کو آزاد کر کے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، چنانچہ اس کو زید ابن محمد کہا جانے لگا۔ تو فرمایا کہ آپ نے بھی اس پر احسان کیا، تو آپ اس کو یہ کہتے تھے کہ امسک علیک زوجک، اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اس کو طلاق نہ دو۔ ان کے درمیان اکثر انبن رہتی تھی، ذہنی موافقت نہ ہو سکی، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی میاں بیوی میں، تو خرخشہ رہنے لگا، ہر وقت جھگڑا۔ تو زید نے کہا میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں اور اللہ سے ڈریں۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جی میں کیا بات چھپاتے تھے، اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ زید زینب کو طلاق دے گا اور زینب کے ساتھ پھر آپ کا نکاح ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے گھبراتے تھے کہ یہ منہ بولے بیٹے کی رسم عرب میں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ کوئی آدمی یہ بات ہضم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو کو کیسے اپنی بیوی بنائیں گے۔ تو فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ نبی کے قول سے بلکہ نبی کے عمل سے اس رسم کا خاتمہ کرنا مقصود ہے، اس لیے زینب کا رشتہ آپ سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کی ملامت سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرن، وطرن کا معنی ہے حاجت۔ جب زید نے اپنی حاجت زینب سے پوری کر لی اور ان کو مزید زینب میں کوئی دلچسپی نہ رہی تو انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ زوجنا کہا، فرمایا اے میرے نبی
بغیر کسی ولی کے، بغیر کسی حق مہر کے، بغیر کسی نکاح کے مجلس کے انعقاد کے اور بغیر کسی گواہ کے، میں اللہ آپ اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی اور دیگر امہات المومنین سے کہتی تھیں کہ زوجکنا احالی کننا وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، فرماتی کہ تم سب کو تمہارے ماں باپ نے، تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کی ہے، لیکن میری شادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے زینب سے نکاح فرما لیا اور فرمایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئندہ بھی اگر کسی کے منہ بولے بیٹے کی کوئی بیوی ہو اور وہ بیٹا فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے تو سسر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جس کو تم منہ بولا سسر کہتے ہو وہ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ اصلی بیٹے کی بیوی جب بیٹا فوت بھی ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہوتی ہے، اور اگر وہ طلاق بھی دے دیں تو لڑکے کا باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اللہ کا جو حکم ہے وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں، فیما فرض اللہ لہ، اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دی ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رسالت کو پہنچاتے تھے، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ فرمایا اللہ نے فرض کر دیا ہے آپ پر کہ آپ زینب سے نکاح کریں، اور یہی طریقہ پہلے انبیاء کا بھی رہا ہے کہ جب اللہ پاک ان کو کوئی حکم دیتا تو وہ اللہ سے ڈرتے، مخلوق سے نہ ڈرتے۔ اے میرے حبیب، آپ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور مخلوق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کام کو کر گزریں، اس میں آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم،
یہ کہ پھر ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی اختیار ہو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا بڑی واضح گمراہی میں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پر انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں کی ملامت سے ڈرتے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر زید نے جب اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ ہو. فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں. اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا جانے والا ہے. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں. فیما فرض اللہ لہ، اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دی ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی طریقہ ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے ایک اندازے کے مطابق. الذين يبلغون رسالات الله، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے. وَيَخْشَوْنَهُ، اور اسی سے ڈرتے تھے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے.
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔